دوستو، میں آج نماز کے شرائط میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ آپ حضرات نماز کی شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا اور اسے نماز پڑھنا، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ فرض چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، یعنی شرائط چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، واجبات چھوٹ جائے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ان سب تمام چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور لوگ نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کبھی جائزہ بھی نہیں لیتے۔ لہذا میں آپ کو آج شرائط نماز کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، یعنی نماز کے شرائط 6 ہیں۔ شرائط نماز 6 ہیں۔ نمبر 1 طہارت، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ نمازی کا بدن، لباس، کپڑا اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا۔ نمبر 2 یعنی ستر عورت، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی نکلی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ وہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مفتہ یعنی بھی قول پر نماز درست ہے۔ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ نماز میں جو چھپانا فرض ہے نظر آئے، یا جلد کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ فتویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 58 پر ہے کہ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے۔ موٹا کپڑا یعنی جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی ہیئت معلوم ہو جائے، ایسے کپڑے سے بھی اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں۔ رد المحتاج جلد 2 صفحہ نمبر 103۔ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے اور عورتوں کے لیے بدرجائے اولا ممانعت ہے۔ بہار شریعت حصہ 3 صفحہ نمبر 43۔ حضرات محترم، بعض خواتین مکمل یعنی ململ وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اوڑھتی ہے جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، اور ایسا لباس پہنتی ہے جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے۔ ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3 2 ہو گیا، یعنی طہارت، پاکی حاصل کرنا ایک، دوسرا ستر مرد یعنی ستر عورت مرد سب کے لیے ہے۔ آپ سماعت کریں۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلہ سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر بلا عذر قصد پھر گیا اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہ ہوئی۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھیرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر
ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلہ کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری یعنی کیجئے عینی، یعنی سوچئے اور جدھر قبلہ ہو دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجیے۔ یعنی آپ کا دل جو فیصلہ کرے کہ ادھر قبلہ ہے تو اسی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تحری کے کر کے نماز پڑھی بعد میں معلوم ہوا، یعنی ہم اپنے دل سے یہ فیصلہ کر لیے، قیاس کر لیے کہ اسی طرف قبلہ ہے، کعبہ شریف اسی طرف ہے، اور بعد میں پتہ چلا نماز پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ ادھر قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی، نماز ہو گئی، لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک شخص تحری کر کے سوچ کر نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا اس کے دیکھا دیکھی اسی سمت نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ دوسرے کے لیے بھی تحری کرنے کا حکم ہے، یعنی وہ بھی اپنے دل سے پہلے جانچے پرکھے، یعنی اپنے دل سے یہ فیصلہ کرے، قیاس کرے، یعنی ہم کدھر نماز پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ جو شخص پہلے آ کے نماز پڑھ رہا تھا اسی کے پیچھے آپ بھی پڑھتیے، نہیں، بل آپ کے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ آپ بھی اپنے دل سے فیصلہ کریں، قصاص کریں کہ یعنی کس طرف قبلہ ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح قبلہ کی طرف پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو پہلے آیا وہ بھی یعنی نماز پڑھ رہا، اسے بھی قبلہ پتہ نہیں تھا کہ کعبہ کدھر ہے، پچھم کدھر ہے۔ ہمیں پچھم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو قبلہ کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا ہے نماز میں۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو کعبہ میرا خدا نہیں ہے، کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جس کے جانب ہمیں اور آپ کو رخ کرنے کا، منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پوری دنیا کے بیچ میں کعبہ شریف ہے۔ پوری دنیا کے لوگ کعبہ شریف کے جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ ادھر ہیں تو ادھر سے کعبہ شریف یعنی کی طرف منہ کرتے ہیں، ادھر والے کعبہ شریف، یعنی چاروں طرف سے آپ دیکھیں گے کعبہ شریف میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یعنی یہ ہو گیا 3۔ چوتھا یہ ہے کہ وقت، یعنی نماز پڑھنی ہے اس وقت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھنی ہے تو عصر کا وقت ہونا ضروری نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لیے، فجر کی نماز ظہر میں پڑھیں، یعنی یہ تو قضا ہو گئی، لیکن وقت ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے، مقرر ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ میرے رب کا فرمان ہے، نماز مومنوں پر یعنی مقررہ وقتوں پر فرض ہے، لہذا وقت پر نماز پڑھیں۔ تو یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلا آج کی نماز عصر ادا کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ اگر وقت عصر شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ عموماً مساجد میں نظام الاوقات کے نقشے آویزہ ہوتے ہیں، ان میں جو مستند توقیت داں یا مرتب کردہ علماء اہل سنت کے یعنی ہو تو ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کرے، جب جماعت ہو چکے پھر پڑھے۔ اب نمبر آئیے 4۔ 3 اوقات مکروہ ہے۔ اوقات یعنی جیسے نماز کے وقت، ہم کس وقت نماز ہمارے لیے فرض ہے اور کون سی وقت ہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں یعنی مکروہ وقت جسے کہا جاتا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، یعنی 20 منٹ تک آپ نماز
نہیں پڑھ سکتے، یہ مکروہ وقت ہے۔ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، یعنی مغرب کی اذان سے 20 منٹ پہلے تک آپ جو ہیں یہ مکروہ وقت ہے۔ نصف النہار یعنی جس کو ہم اور آپ ضحائے کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک، ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ قضا۔ ہاں اگر اس دن کی نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور اب جو ہے مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے تو پڑھ لے، البتہ اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ حضرات محترم، دوران نماز مکروہ وقت داخل ہو جائے تو کیا کریں؟ دوران نماز مکروہ وقت داخل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ غروب آفتاب سے کم 20 منٹ قبل نماز عصر کا السلام پھیر جانا چاہیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، نماز عصر میں جتنی تاخیر ہو افضل ہے، جبکہ وقت کراہت سے پہلے ختم ہو جائے۔ پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں طویل کی یعنی طول دیا، یعنی نماز لمبی کر دی، تو وقت کراہت وسط نماز میں آ گیا، جب بھی اس پر اعتراض نہیں۔ پانچواں ہے نیت، یعنی نیت کرنا۔ پانچواں کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں، اردو وغیرہ کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کی نیت ہو اور زبان سے لفظ عصر نکلا تب بھی ظہر کی نماز ہو گئی۔ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھ لیا جائے، نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے۔ اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوئی، سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوئی۔ فتویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر یعنی 65 پر ہے۔ فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے، مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، یعنی درست ترین یہ ہے کہ نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت کی نیت کرے اور باقی سنتوں میں سنت یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متابعت یعنی پیروی کی نیت کرے۔ اسی لیے بعض مشائخ رحمۃ اللہ تعالی ان میں مطلق نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ نماز نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو۔ یہ نیت کی منہ میرا قبلہ شریف کی طرف شرط نہیں، اقتداء میں مقتدی کا اس طرح نیت کرنا بھی جائز ہے کہ جو نماز امام کی ہے وہی نماز میری ہے۔ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 66 ہے۔ نماز جنازہ کی نیت یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے۔ واجب میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے اور اسے متعین بھی کیجیے، مثلا عید الفطر، عید الاضحیٰ، نذر، نماز بعد طواف، واجب الطواف یا وہ نفل نماز جس کو جان بوجھ کر فاسد کیا ہو کہ اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے۔ سجدہ شکر اگرچہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت ضروری ہے، مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ شکر کرتا ہوں۔ سجدہ سہو میں بھی صاحب نحر الفائق کے نزدیک نیت ضروری ہے، یعنی اس وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ سہو کرتا ہوں۔ آخری نمبر 6، یہ 5 نماز شرائط کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ نمبر 6 ہے تکبیر تحریمہ،
یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے، لفظ اللہ اکبر سے۔ اگر آپ نے اللہ اکبر کو اکبار کہہ دیا تو نماز شروع ہی نہ ہوگی، نماز شروع نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اپیل ہے، یعنی آپ کو میں نے نماز کی شرائط نماز 6 ہیں اور 6 کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس پہ آپ سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو جائے گی۔